تو ہمارے آقا کی شان اتنی براء الورا ہے، اور اس قرآنی واقعے سے بھی پتا چل رہا ہے کہ 40 دن اعتکاف کروانے کے بعد کوہ طور پر بلا کر تورات دی جا رہی ہے، اور محبوب پاک جہاں جہاں جا رہے ہیں قرآن وہاں وہاں ان کے پاس آ کر جبریل امین پہنچا رہے ہیں، وہیں نازل ہو رہا ہے۔ جبھی تو آپ سنتے مکی صورت ہے، مدنی صورت ہے۔ ارے آقا مکے میں تھے تو قرآن مکے میں آیا، جب نبی پاک مدینے میں ہے تو قرآن لے کر جبریل وہاں آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے کہ 40 دن کا گیپ آیا نا حضرت موسیٰ اور اپنی قوم کے درمیان، قوم شرک میں گرفتار ہو گئی، بچڑا بنایا اور پوجنے لگ گئی۔ فرق دیکھیں اس امت اور اس امت میں، نبی پاک ظاہری طور پر 1400 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، ہم سے پردہ فرما چکے ہیں ظاہری طور پر، مگر یہ امت توحید پر قائم ہے، یہ امت شرک پر نہیں گئی۔ یہ کتنی بڑی شان ہے اس امت کی۔ اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سبحان اللہ 1400 سال پہلے گارنٹی دی تھی۔ آپ فرماتے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، بے شک اللہ کی قسم، بخاری کی حدیث ہے، اللہ پاک کی قسم میں تمہارے متعلق یہ خوف نہیں رکھتا کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، گویا نبی پاک بھی جانتے تھے اور برائیاں بہت ساری میری امت میں ہو سکتی ہیں، مگر اجتماعی طور پر میری امت شرک میں گرفتار نہیں ہوگی۔ اب ذرا توحید پرستی کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ داتا گنج بخش، امید ہے آپ مزار پر گئے ہوں گے، بہت دنیا جاتی ہے اور دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، لوگ بڑا ادب کرتے ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، بڑے ادب سے حاضری دیتے ہیں۔ حاضری دے کر بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ فاتحہ پڑھ کے جب ادب سے جاتے ہیں تو پیچھے الٹے قدم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہاں نماز کا وقت ہوتا ہے، جنہوں نے نماز پڑھی ہوگی انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کی شان و مسجد کی سسٹم ایسا ہے کہ جب آپ مزار پہ جائیں تو جب جماعت کھڑی ہوگی نا تو سارے لوگ ایسے جماعت پڑھیں گے کہ سب کی پیٹھ مزار شریف کی طرف ہوگی۔ یہ کیسی توحید پرستی کی شاندار مثال ہے کہ یقیناً ہم داتا حضور سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، مگر ان کو اللہ نہیں مانتے، عبادت نہیں کرتے۔ جب عبادت کی باری آتی ہے تو جن اللہ کی بارگاہ میں قبلے کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں، اور بے شک وہاں داتا حضور کے مزار کو پیٹھ ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ توحید پرستی کی مثال ہے، اور نبی پاک کی اس عظیم حدیث کا جو منظر ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دوبارہ سنے، کچھ لوگ کنفیوژن پھیلاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، فرماتے اللہ کی قسم میں تمہارے متعلق یہ خوف نہیں رکھتا کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو یہ امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔